جوانوں کو حسن مجتبی کی جوانی کا تقدس مل گیا، جس دن ان جوانوں کو حسین اعظم کی جوانی کا تقدس مل گیا، جس دن ان جوانوں کو خالد بن ولید کی جوانی کا تقدس مل گیا، جس دن ان جوانوں کو حضرت امام قاسم کی جوانی کا تقدس مل گیا، جس دن ان جوانوں کو امام علی اکبر کی جوانی کا تقدس مل گیا، جس دن ان جوانوں کو صلاح الدین ایوبی کی جوانی کا تقدس مل گیا، جس دن ان جوانوں کو طارق بن زیاد کی جوانی کا تقدس مل گیا، تو یاد رکھنا دنیا میں باطل کو قدم رکھنے کے مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو جوان حرام کاری سے بچ کر اللہ کا فرما بردار بن جاتا ہے تو بعض فرشتے اس کے پیچھے ہو جاتے ہیں اور وہ بعض فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے، معصوم فرشتوں سے، بعض معصوم فرشتوں سے، فرشتے تو سبھی معصوم ہیں، ان بعض عوام فرشتوں سے اس جوان کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے جو جوان حرام کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ مسلمان جوان تو فرشتے سے بہتر بن سکتا ہے، تو فرشتے سے آگے نکل سکتا ہے، کب؟ جب تو اپنی ذمہ داری کا احساس کرے، جب تو حرام کام چھوڑ دے، اور اگر تو یہ نہیں کرتا، اگر تو حرام میں ڈوبا رہے گا، تو حرام کے اندر مبتلا رہے گا، اللہ کی نافرمانی کرتا رہے گا، تو پھر کتے تجھ سے بہتر ہوں گے اور تو کتوں سے بدتر ہو جائے گا، خنزیر تجھ سے، سور تجھ سے بہتر ہوگا، اس اعتبار سے تو سور سے بدتر ہو جائے گا، اس اعتبار سے کہ سور تو سور ہے مگر اس نے حرام کام نہیں کیے، اس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی، اس نے اللہ کو ناراض نہیں کیا۔ اب بتا مسلمان جوان، تو فرشتے سے بہتر بننا چاہتا ہے یا جانوروں سے بدتر بننا چاہتا ہے، یا کتے اور سور سے بدتر بننا چاہتا ہے، یا تو معصوم فرشتوں سے بہتر بننا چاہتا ہے؟ اے میری قوم کے جوانوں، اللہ اکبر، یہ کھیل کود، یہ تماشا، یہ جرائم، یہ اللہ کے خوف سے دوری، یہ دین سے بیزاری، اس میں کب تک زندگی گزارو گے؟ آؤ اپنی ذمہ داری کا احساس کرو۔ جوانی کی شان قرآن بیان کرتا ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ ترجمہ کیا ہے؟ تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، بلد امین مکہ المکرمہ کی قسم، اور دوسرے مقام پر تفسیری ترجمہ یہ ہے، ولادت گاہ ابراہیم کی قسم، ولادت گاہ عیسیٰ کی قسم، ولادت گاہ موسیٰ کی قسم، ولادت گاہ محمد الرسول اللہ کی قسم، اور تیسرا تفسیری ترجمہ یہ ہے، صدیق اکبر کی قسم۔ تین سے مراد صدیق اکبر ہے، زیتون سے مراد فاروق اعظم ہے، طور سینا سے مراد عثمان غنی ہے، بلد امین سے مراد مولا علی ہے۔ اللہ اکبر، کیونکہ قرآن مقدس کی ایک ایک آیت کی 70 ہزار تفسیریں ہیں۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائیں اب یہ چار قسمیں اٹھائی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت بغیر قسم کے کوئی بات کہے تو بھی اس کی بات یقینی ہے، اس کی بات حتمی ہے، اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، لیکن چار قسمیں اٹھا کر کہا جا رہا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو حسن عطا کیا، اچھی شکل میں پیدا کیا، اچھی صورت میں پیدا کیا۔ مفسرین کہتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم سے مراد انسان کی جوانی ہے، ثم رددناہ اسفل سافلین، جب تم نے جوانی کی قدر نہیں کی تو اللہ نے تمہیں ذلیل بڑھاپے کے گڑھے میں ڈھکیل دیا۔ جوانی کیوں دی گئی؟ جوانی کی شروعات 16 سال سے ہوتی ہے اور 50 سال پر آتے آتے جوانی ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں عطا کی گئی جوانی؟ اس لیے تاکہ ہم اللہ کا خوف کرتے ہوئے اللہ کی خشیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکیں، حرام کاموں سے بچا سکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوانی کی بھی فضیلت بیان کی ہے اور جوانوں کی بھی فضیلت بیان کی ہے۔ اسلام میں بوڑھوں کو نظر انداز نہیں کیا گیا، لیکن جوان اور جوانوں کی فضیلت کی شان سے بیان کی گئی۔ سنیے اے میری قوم کے جوانوں، راتوں کو عیاشیوں میں گزارنے والے جوانوں، موبائل پر، یوٹیوب پر، فیس بک پر اپنے وقت کو ضائع کرنے والے جوانوں، اپنی اہمیت کو سمجھو۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنے صحابہ سے، اے میرے
میرے صحابہ جوانوں کی عزت کرو، عزت، کیونکہ جب میں نے نبوت کا اعلان مکے میں کیا تھا تو مکے کے بڈھوں نے مجھے جھٹلایا تھا، جنہوں نے میری تصدیق کی تھی وہ یہی نوجوان لوگ تھے۔ واہ 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 واہ، دین کو سب سے پہلے جس نے قبول کیا وہ جوان لوگ تھے۔ کون جوان لوگ تھے؟ سنو، اللہ اکبر، وہ 32 سال کا جوان تھا جسے دنیا عمر ابن خطاب ہائے ہائے کہتی ہائے، ہے۔ واہ واہ واہ، حضرت خالد ابن ولید ہو، ابو ذر غفاری ہو، حضرت سیدنا مقداد ہو، حضرت سیدنا بلال ہو، یہ سب کے سب جوان تھے۔ اور پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابی سعد ابن ابی وقاص فرماتے ہیں ابھی میرے چہرے پہ داڑھی کے بال بھی نہیں نکلے تھے، میں صرف 16-17 سال کا تھا کہ احد کے میدان میں حضور کے اوپر آنے والے ہر تیر کو میں اپنے سینے پر لیا کرتا تھا، اور حضور مجھے تیر اٹھا کر دیتے اور میں کمان میں رکھ کر کے تیر چلاتا جاتا۔ اس وقت حضور مجھ سے کہتے فدا امی وابی یا سعد، اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، تیر چلاتا جا تیرا نشانہ کبھی خطا نہ کرے۔ کہتے اس وقت میری عمر صرف 16-17 سال کی تھی۔ میری قوم کے جوانوں مجھے بتاؤ، بدر کے فاتحین سب جوان تھے، احد کے فاتحین سب جوان تھے، خندق کے فاتحین سب جوان تھے، اور خیبر کا فاتح تو ایسا جوان تھا کہ اس کو کبھی بڑھاپے نے گھیرا ہی نہیں، کیونکہ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، علی کی طرح کوئی بہادر جوان نہیں ہے اور ذوالفقار کی طرح کوئی تلوار نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر۔